میں بندے کا اس میں اپنا دخل ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسے اختیار عطا فرمایا. تقدیر ہے، بہرحال مقدر ہے وہ کہ یہ بندہ اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا. یہ چیز دنیا کے اندر اچھا اور برا دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. خیر بھی اللہ نے بنائے ہیں، برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے. بندہ بھلائی اور برائی کا خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ عز و جل. وہ قدری لوگ، وہ تقدیر کے منکرین جو یہ کہتے ہیں کہ بندوں کا جو عمل وہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بندوں کے اپنے ارادوں کا دخل ہوتا ہے. اللہ کو اس کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا نعوذ باللہ جب تک کہ وہ بندہ وہ کر نہ لے، وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل یا جو کام بندہ کرتا ہے وہ بندہ اس کام کا خالق ہے. کہتے ہیں ہاں، تو ہم نے کہا تو اس دنیا میں ایک ہی خالق ہے، تم نے دو خالق کہاں سے بنا لیے؟ یہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے. یہ تو مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں کہ تاریکیوں کا پیدا کرنے والا الگ ہے، روشنی کا پیدا کرنے والا الگ ہے. اسی طرح تم نے بھی کہا کہ دنیا کا پیدا کرنے والا الگ ہے، اور بندے جو اعمال کرتے ہیں، جو کرتوت، جو ان کا کیریکٹرز ہے، اس کا خالق خود اپنا بندہ ہوتا ہے. تو یہ کفر ہے. تم نے بندوں کو خالق مانا، یہ سراسر کفر ہے، اور یہ دار اسلام سے خارج یہ عقیدہ کرتا ہے. خالق اچھا ہو یا برا ہو، کام اچھا ہو یا برا ہو، اس کا پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. البتہ اس اچھے یا برے کو کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. اچھے اور برے کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے؟ تو عمل کرنے والا بندہ ہے، پیدا کرنے والا بندہ. بات کو ذرا سمجھیں، اور یہی نقطۂ اختلاف ہے، اور یہی نقطۂ دلالت و گمراہی اور نقطۂ صراط مستقیم بھی ہے. یہیں سے گمراہ ہوا ہے وہ فرقہ قدریہ کا. اس نے کہا نہیں، بندہ اپنے اپنے عمل کا خالق ہے. اگر وہ اچھا ہے تو وہ اچھا عمل خود کر رہا ہے، برا وہ خود اس کا خالق ہے، اللہ کا اس سے دخل نہیں ہے. ان کو کیا شبہہ لگا؟ ان کو شبہہ لگا کہ اگر وہ برا ہے تو حرام ہے، تو پھر اللہ نے کیسے؟ اب کہیں گے کہ حرام کا بھی پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے تو حرام سے روکا ہے، تو پھر وہ کیسے اللہ حرام کرے گا؟ نعوذ باللہ. تو اصل میں انہوں نے خالقیت کو اور عمل کو دونوں کو خلط ملط کر دیا. پیدا کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. اللہ نے برائی اور اچھائی کو پیدا ضرور کیا ہے، لیکن اللہ کی یہ منشا، اللہ کا یہ ارادہ، اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تم برا عمل کرو، بلکہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں اتھارٹی دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، اور اللہ نے تمہیں خیر اور شر دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ دیکھو یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ برائی کی راہ ہے. یہ کرو گے ہمیں اس سے خوشی ہوگی، یہ کرو گے ہمیں اس سے ناراضگی ہوگی. بندے کو اختیار حاصل ہے، بندہ اپنی مرضی سے اس کو جو چاہے وہ اختیار کرے. البتہ ان برائی اور اچھائی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بھائی آپ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، وہ خنزیر کو پیدا کرنے والا بھی. تو کیا مطلب ہے ہم اس کو کھائیں؟ نعوذ باللہ. وہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو نہیں. اچھائی اور برائی دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے حلال کو کھانے کا حکم دیا ہے اور نجس اور ناپاک سے جو ہے حرام قرار دیا ہے، اسے رکنے کا حکم دیا. یہ تو قدری والے ہو گئے. اچھا دوسرے جو ہیں جبری جس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں، انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں کرتا ورتا ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. برائی بھی اللہ بناتا پیدا کیا ہے، اچھائی بھی اللہ پیدا کیا ہے، کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی، سب کچھ وہی ہے. ہم تو مجبور محض ہیں، ہم تو مجبور محض ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم بدکاری بھی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی منشا سے کر رہے ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ ارادے سے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح سے کوئی تھا جبریہ مجبور سمجھنے والا، اس کی بیٹی سے دوسرے دن کسی نے اس کے سامنے ہی بدکاری شروع کر دی. وہ چراغ پا ہو گیا. اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ، یہ میرے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کر رہے ہو. اس نے کہا بھائی یہ مقدر، یہی مقدر ہے، مجبور ہوں میں مجبور ہوں تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کرنے کے لیے. اس نے کہا نہیں تو مجبور نہیں ہے. تو بولے تب توبہ کر ڈالی، تو ہی تو کہتا ہے مجبور ہے بندہ. تو بندہ مجبور نہیں ہے، بندے کو اللہ نے مجبور محض نہیں قرار دیا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفر دون کفر ہے، ظلم بعد دون ظلم ہے، یہ کفر ہے. یہ انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے قوت ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے.
البتہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی اچھائیوں کی طرف دعوت دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ تو میرے یہ اور ہمارا جو امت وسط ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، جیسا کہ میں نے بتایا، خالق ہے، خیر کا بھی شر کا بھی وہی مقدر کرنے والا، کائنات کی ہر چیز اس کے ارادے اور اس کی منشا اس کے سب کے تابع ہیں، بندہ اس کے اندر اختیار رکھتا ہے، وہ اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا، برا کرے گا تو برا ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، اے لوگوں یاد رکھو تم میں کا ہر ایک شخص اس کا جہنم کی سیٹ اس کے نام سے بک کر دی گئی ہے، اسی طرح جنت کی سیٹ بھی اس کے نام سے بک کر دی گئی ہے۔ وہی بخاری کی روایت، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی افلا نتکل علی کتابنا، تو جب جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم اسی پر بھروسہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اللہ تمہیں اسی کے عمل کرنے کی تمہیں توفیق دے گا۔ اسی طرح اب یہ رہی بات تقدیر کے تعلق سے، چند اصول میں نے بتلا دیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ثمرہ ہے، کیا نتیجہ ہے؟ اور آئیے میں مختصر طور پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تقدیر کے اوپر فائدہ، تقدیر کے اوپر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان قلق و اضطراب، کرب اور پریشانیوں سے نجات پا کر اپنے دل کو اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جب وہ تقدیر کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی دکھ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، فلانے کے پاس چلو، فلانے کے پاس چلو، یہ ہے وہ ہے، واویلا مچانا، شور کرنا نہیں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین اور قرار ملتا ہے۔ لیکن جن کا تقدیر کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا، ان کو دنیا میں دیکھو کس طرح مارے پھر رہے ہیں اور کس طرح سے در در ٹھکرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو تقدیر کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو چیزیں اس کی دسترس سے باہر ہیں، یا جو نہیں حاصل کر پا رہا ہے محنت مشقت کے باوجود بھی، یا جو چیزیں گزر چکی ہیں، انہیں سوچ کر، ماضی کی یاد کر کے وہ غمگین نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچتا ہے ارے جی وہ میرے مقدر میں وہ چیز نہیں تھی، وہ چیز نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی، وہ سوچ ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح مستقبل کے بارے میں وہ زیادہ غمگین بھی نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اتنے بچے ہمارے ہاں آج کل اس بیماری کے اندر 95% مسلمان موجود ہیں۔ کیوں بھائی میرے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر؟ ارے بھائی 2 بچے ہو گئے، بس کرو، بس 2 بچے، ہمیں ان کو کون پڑھائے گا، ان کو کون لکھائے گا، ان کے خرچے ہیں، ان کے برچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کے گھر ہیں، ان کے مکان، ان کی زمین، وہ پورا شارٹیج چل رہا بھائی، بس 2 ہی بچے کافی ہیں، کافی رکھو بس۔ میاں یہ مستقبل کی تمہیں فکر کر رہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں خرچ کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم ایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ روزی دینے والے تم نہیں ہو، تم کون ہوتے ہو؟ تم تو اپنے لذت کو حاصل کرنے کے لیے میاں بیوی ملتے ہو، لیکن عرش والا اس بچے کی خوراک جو دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں کے سینے پر اس کے خوراک کی نشانیاں اللہ وحدہ لا شریک مہر لگا دیتا ہے، اور اس کے خوراک کا انتظام پیدا ہونے سے پہلے پاک پروردگار کر دیتا ہے، وہ رب العالمین کی رب العالمین۔ اور تم چند سکے کما کر اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے ڈرتے ہو کہ 2 بچے سے زیادہ پیدا ہوں گے تو مشکل آئے گی۔ مسلمانوں سنو، کان کھول کر کے سنو، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تزوجوا الودود الودود، اے میری امت کے لوگوں، زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ میری امت کی کثرت ہوگی تو کل میدان قیامت میں انی مباہم بکم، میں اللہ کے سامنے تمہارے کثرت کو دیکھ کر فخر کروں گا کہ پاک پروردگار یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے ہو؟ بولو، قیامت کے دن اگر تم جنت چاہتے ہو، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، اور یہ دنیا کے بدترین اور ذلیل اور اسلام سے دور نیتا، لیڈر
اور یہ بھکاری بھگمنگے لٹیرے وائٹ کالروں کے اندر کوئی صدر مملکت بنا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہے، ان کی باتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھو۔ بھارت کے اندر بل پاس ہو رہا ہے، ابھی میں آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے، وہیں پہ سنا ہے کہ جن کے 2 بچے ہوں گے، 2 بچوں سے زائد ہوں گے، راشن پانی بند۔ ہم نے کہا ان ذلیلوں کے کاٹ پھاڑ کے ان کے منہ پہ مار دو کہ خبیثو، ہمارا ایک کنوارا وزیر اعظم مردود بڈھا ہو گیا، ابھی بھی کنوارا ہی ہے، 70 چوہیاں کھا کے بلائی حج کرنے کے لیے، ہے نا، مر رہا ہے، اس کے لیے مسجدوں میں ہمارے یہ ملانے دعائیں شفا کر رہے ہیں۔ گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے نا، ذرا مضبوط گھٹنا ہو جائے اور ان کو ٹھوکے ذرا، اس لیے اس کے لیے دعائیں شفا کر رہے ہیں۔ اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم اس امت کی ہلاکت و بربادی میں نے دیکھی۔ بامبے اردو ٹائمز کے اندر میں نے دیکھا، میں بامبے میں موجود تھا اس 14 اکتوبر کو، ستمبر کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ اس امت کے برے اور مکار اور عیار علماء اتنی داڑھیاں رکھ کر گنیش پوجا کے میدان میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اور نیچے ہیڈنگ کیا لگائی ہے، قومی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لعنت ہو ایسے علماء، برے علماء پر اور اس امت کے برے علماء پر۔ یہ حال ہے قومی یکجہتی، اور شیو سینا والے وہ مظاہرے کر رہے ہیں کیا کہ ہمارے گنیش پوجا میں یہ قرآن لے کر کے کہاں آ گئے، ان کو کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی، اب پوتر کر رہے ہیں، یہ ناپاک کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے امت کا، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق محمد ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، نعوذ باللہ، یہ عشق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے امت کے لوگوں، اس طرح سے ہم اپنی کثرت کو، اس کے کئی فائدے، اسی طرح سے ہماری وہ مائیں بہنیں اور اپنی عورتوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی یہ تعلیم دو۔ ہم نے ایک کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہیں، میں بات ذرا آگے بڑھا رہا ہوں، تقدیر کا مسئلہ آیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ 1 سے 2 بیویاں ہوں گی، ان کے کھلانے کے مسئلے ہوں گے، ان کے پہنانے کے مسئلے ہوں گے، یہ ہوں گے، مستقبل کی فکر۔ میاں اسلام نے 4 اجازت دی ہے، اس لیے اے امت محمدیہ کے لوگوں، جہاں تم اور سنتوں کو زندہ کر رہے ہو، اس سنت کو بھی زندہ کرو۔ اور اے بیٹیاں اور بیٹیوں والوں، آج دنیا کے اندر لڑکیوں کی کثرت ہو رہی ہے، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر آج بن بیاہی لڑکیاں سسک رہی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ مہندیاں نہیں رکھی جا رہی ہیں، بڑھیا ہوتی جا رہی ہیں، ان کو شادی کے لیے شوہر نہیں مل رہے ہیں۔ اسلام نے تمہیں یہ درس دیا تھا، بدکاریوں اور زناکاریوں کے اڈوں کو بند کر کے اسلام نے تمہیں 4 کی اجازت دی تھی۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں، اللہ تمہیں توفیق دے، مستقبل سے بے پرواہ ہو کر، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ تمہیں روزی دینا، 1 کے بجائے 2 3 4 شادیاں کرو، تاکہ امت کے اندر فتنہ و فساد کم ہو، امت کے اندر زناکاریوں کی جو کثرت ہو رہی ہے یہ کم ہو، امت محمدیہ میں اضافہ ہو، ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو ہمیں بہترین شوہر ملیں اور ان کی بھی پردہ پوشی ہو، ان کے بھی جذبات اور ان کے بھی خواہشات رکھے جائیں، ورنہ وہ سسک کر کے بیچاری مر رہی ہیں، ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں ہے۔ اور اے بیٹی والو، تمہارے بھی سینے کشادہ ہونے چاہیے، اور اے عورتوں، تمہارے بھی سینے کشادہ ہونے چاہیے، تمہارے بھی دل کشادہ ہونے چاہیے۔ تم سوچتی ہو کہ ہماری سوکن آئے گی، ہمارے شوہر ہمارا حصہ غصب کر کے کھائے گی، ظالم تیرا حصہ وہ اپنی تقدیر سے کھائے گی، اس کو اللہ نے جو مقدر کیا ہے اپنے مقدر کا حصہ کھائے گی، تیرا حصہ کیوں کھائے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چند دن رہنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ لڑکیاں، یہ نعمتیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ اسی لیے کہ تاکہ ان سے فل فائدہ اٹھاؤ، 1 کے بجائے 2 3 4 کرو اور شادیاں کرو، اور آرام سے عزت کے ساتھ، اس طرح سے کثرت کے ساتھ اللہ برکت ہی برکت دے گا۔ کیوں؟ سنو، خوشخبری میں بتاؤں آپ کو، قرآن کریم پڑھو، سورہ نور، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ابحث الغنی فی الزواج، اگر مالدار بننا چاہتے ہو، اگر تم دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم سیٹھ بننا چاہتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ابحث الغنی فی الزواج، شادی کرو اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اور اے ایک کے لیے ترسنے والے نوجوانوں، 1 کے لیے ترسنے والے نوجوانوں، تم کب بیدار ہوگے؟ تمہیں تو 1 بھی نصیب نہیں ہے، تمہیں تو وہ بھی بد نصیبی۔ تم کہتے ہو ہم کار خرید لیں، بنگلہ خرید لیں، زمین خرید لیں، پراپرٹی خرید لیں، پلاٹ خرید لیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے تم بتاؤ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ تم کتنے برس سے یہاں ہو، لیکن آج تک تمہارے اکاؤنٹ میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ جب تک تم رنوے رہو گے، غیر شادی شدہ رہو گے، یاد رکھو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر دولت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کی قسم شادی کرو، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔
کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. یہ کسی فلسفی یا کسی ملتقی یا کسی اور ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، یہ حکیم الامت امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ اس علیم و خبیر اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا. اس لیے مالداری حاصل کرو. اگر ایک ہے غریب ہو دوسری شادی کرو، دو ہے پھر بھی غربت نہیں جا رہی تیسری کرو، پھر بھی غربت نہیں جا رہی چوتھی کرو. انشاءاللہ لکڑیوں کے 4 گٹر آئیں گے مارکیٹ میں، اور انشاءاللہ بیچو گے تو 4 پنچے 20 درہم یا روپے ملیں گے. خود بھی کھاؤ گے، 4 بیویوں کو بیٹھا کے شان کے ساتھ کھلاؤ گے. ایک ایک کے اوپر بھروسہ کر کر کے بیٹھے ہو. امت کے اندر اتنا انتشار پیدا ہو رہا ہے، کب انقلاب لاؤ گے؟ یہ اس طرح کا بھی انقلاب پیدا کرو. اور اے لوگوں اپنی بیٹیوں کو حصہ دو. اسی وجہ سے 2 شادیاں 3 شادیاں لوگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. حصہ نہیں دیتے ہو، کہتے ہیں جی ہم نے تو شادی کر دی بس جہیز دے دیا. جہیز حرام ہے. وراثت میں اگر حصہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہاری نیکیاں کاٹ کاٹ کر ان مظلوموں کو مستحقین کو دے دے گا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے تم جہنم میں چلے جاؤ. اس لیے اللہ سے ڈرو، اور مستقبل کی جو تقدیر کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ مستقبل کی فکر نہیں کرتا ہے. مستقبل سوچ کر کے وہ غمگین نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا وہ ایمان ہوتا ہے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہمیں ملے گا. ہمیں وہ ملے گا. نہ حرص، نہ لالچ، نہ ہوا، نہ کوئی کسی کا غضب، نہ کسی سے بغض، نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے کینہ کیوں رکھتے ہیں جب ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے انشاءاللہ وہ ہم کو ملنے والا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس زندے پر جسے کبھی موت. تم نے کن کن کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے؟ ہاں پتہ نہیں کن کن لوگوں کے اوپر توکل کیا ہوا ہے. سارے بھروسے کاٹ کر اس حی الذی لا یموت جو کبھی مرنے والا نہیں. اللہ نے صفت بھی کون سی بیان کی ہے معلوم ہے؟ حی، زندہ، لا یموت جو کبھی مرنے والا نہیں. یعنی دنیا کے اندر کل من علیہا فان، جو بھی چیزیں فنا ہونے والی ہے. اس لیے نازک شاخوں پر آشیانے نہ تعمیر کرو. اگر آشیانہ بنانا ہے تو اللہ اکبر مضبوط شاخوں کو پکڑو، اور وہ مضبوط شاخ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. اس کے اوپر توکل کرو، اس کے اوپر بھروسہ کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لو تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کے لیے کافی. جب خلاص تو اے مومنوں اپنی تقدیر جو تمہاری مقدر ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بات بہت لمبی بھی ہے، لیکن میں ان تفصیلات میں جاتے ہوئے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اور چونکہ سوال و جواب بھی ہیں، میں اپنی گفتگو کا لب لباب بتانا چاہتا ہوں کہ تقدیر یہ ایمان کا 6ٹھا رکن ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس کے اندر جو شکوک اور شبہات کے ذریعے سے وہ فرقے گمراہ ہوئے ہیں ان کی طرف ان سے اپنا رشتہ جوڑنا بھی کفر ہے. ان سے الگ ہوتے ہوئے اہل السنہ والجماعہ کا تقدیر کے تعلق سے جو ایمان بتلایا گیا ہے اس طرح کا ایمان اپنے دلوں اپنے دماغوں میں رکھو. اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر توکل کرو، برائیوں سے بچو، بھلائیوں کا حکم دو. انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا ہمارا سب کا ایمان انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کے ان تمام ارکان پر یقین کرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. پاک پروردگار ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما. ہم میں جو غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ انہیں بھی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری وہ بہنیں جو ابھی بن بیاہی بیٹھی ہیں پاک پروردگار ان کے لیے کوئی اچھا اور پیارا شوہر عطا فرما. مولا الہ العالمین ہم میں جو لوگ ایک شادیاں ہیں اللہ ہم سب کی 2 3 4 شادیاں کروا دے. مولا اے پاک پروردگار امت سے زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائیاں، فحاشیاں پاک پروردگار اس کا خاتمہ فرما دے. مولا الہ العالمین امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما. مولا پاک پروردگار
یہودیوں کو ہلا کو برباد کر دے مولا الہ العالمین. جو لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہیں اے پاک پروردگار ان کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دے مولا الہ العالمین. فلسطین کو مسلمانوں کے قبضے میں کر دے مولا الہ العالمین. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سفر کر کے فلسطین میں جا کے تیرے دربار میں سجدہ کریں مولا, قبل اول کو آزاد کر سکے مولا. ایسا صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے, ایسا عمر جیسا جذبہ پیدا کر دے پاک پروردگار, ایسا کوئی مرد مجاہد پیدا کر دے پاک پروردگار جو جا کر کے فلسطین کو آزاد کرائے مولا. اور ان خبیث یہودیوں نصرانیوں کے چکروں سے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان امت کو, امت مسلمہ کو الہ العالمین محفوظ فرما مولا. آمین یا رب العالمین. الہ العالمین جہاں کہیں بھی جہاد ہو رہے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مجاہدوں کے دست و بازو کو مضبوط فرما مولا. جہاں بھی یہود و نصارہ مجوسی بت پرست مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں پاک پروردگار ان کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے مولا. ان کے قہر اپنا نازل فرما مولا. ان کی فوجوں کے اندر اللہ اپنا عذاب نازل فرما مولا. ان کے جسموں میں کیڑے عطا فرما دے مولا. ان کی گولیوں کو ختم کر دے مولا. پاک پروردگار مسلمانوں کو عزت اور رفعت عطا فرما مولا. ان کے مجاہدین کی بیویوں اور ان کے یتیم بچوں کا تو سہارا اور کفیل بن جا مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا رشتے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں جیسے بھائی بہن بیوی کا ماں باپ کا؟ بے شک اللہ رب العزت ہی کے حکم سے یہ رشتے بنتے ہیں اور دو جڑتے ہیں تو بھائی بہن ماں بیٹی سب پیدا ہوتے ہیں بنتے ہیں. بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. السلام علیکم. روزہ گھر میں کھولنا ثواب ہے یا مسجد میں کھولنا ثواب ہے یا مسجد میں کھولنا ثواب ہے؟ رمضان ابھی 1-1.5 مہینہ ہے بھائی ماشاءاللہ, ابھی سے تیاری کر رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. دیکھیں روزہ کھولنے کے ثواب کے بارے میں تو چاہے جہاں آپ کھولیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, آپ مسجد میں کھولیں تو بھی اچھی بات ہے, آپ گھر میں کھولیں اپنے بال بچوں میں, آپ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر جگہ جہاں بھی آپ کھولیں اللہ توفیق دے وہیں آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد قرآن پڑھ کر چیزوں کے اوپر ایصال ثواب کرتے ہیں, کیا وہ اسی مرنے والے کو ثواب ملتے ہیں یا نہیں؟ یا ثواب کے لیے قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جواب فرمائیں. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو تو یقیناً آپ کی نیت کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہت سے قرآن کے قاری ایسے ہیں پڑھنے والے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر خود لعنت بھیجتا ہے. تو اس کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے لعنت مل رہی ہے یا ثواب مل رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہدیہ کیا چیز کر رہے ہیں؟ سپلائی جو کر رہے ہیں آپ کو جب پتہ نہیں مال اچھا ہے یا برا ہے تو سپلائی کہیں لعنت نہیں تم کر رہے ہیں. نمبر 2, یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشا جائے, کھانا پکا, یہ جو ہے کھانے کے اوپر فاتحے کے نام پر نیاز, یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں, ان سے بچنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں. مثلا ایک صحابی پہنچے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں, بھلائی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائیں. اب یہ چونکہ 4 چیزیں بڑی مشکل ہیں اس لیے ہمارے سہل پسند لوگوں کو ذرا بھاری پڑتی ہیں کرنے کے لیے, اس لیے کوئی آسان نسخہ کھلانے پلانے کا ڈھونڈ لیتے ہیں اور مولوی بھی وہی بتا دیتا ہے. اور یہ چاروں بھاری ہیں. 4 کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان کے لیے تم اللہ سے معافی مانگو, ان کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی تم خود مانگو کہ اے اللہ وہ گنہگار جو بھی گناہ ان سے ہوئے ہیں میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, ان کو معاف کر دے. ایک تو یہ. نمبر 2, ان کے لیے رحمت کی دعا کرو کہ اے پاک پروردگار اپنا رحم و کرم ہمارے ماں باپ کے اوپر نازل فرما. نمبر 3, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ددھیالی اور ننھیالی رشتوں کو جوڑ کے رکھو, اس سے ان کو نیکیاں میں تمہیں بھی نیکیاں ملیں گی, ان کو بھی خوشی ہوگی. نمبر 4, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے جو دوست ہیں نا, دوست جب وہ تمہارے پاس آئیں تم سے ملیں تو تم اسی طرح سے برتاؤ کرو, سلوک کرو, اچھا سلوک کرو جس طرح تمہارے ماں باپ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو اب ان کے دوست آ رہے ہیں ان کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے, راستے میں ایک آدمی ملا, اپنی پگڑی اٹھا کر کے اس کو دے دی, پھر
تھوڑی دیر کے بعد میں دو گھوڑے تھے، ایک گھوڑا اٹھا کر کے اس آدمی کو دے دیا. تو جو نوکر تھا اس نے کہا وہ اتنا غریب تھا، وہ تو ایک ہی پگڑی پا کر کے خوش ہو گیا، تو آپ نے اس کو گھوڑا بھی دے دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ میرے والد محترم کا دوست ہے، میرے والد کے پاس جب آیا کرتا تھا تو میرے والد اس کی اسی طرح عزت کیا کرتے تھے، اس کو اسی طرح نوازتے تھے، تو میں کیوں نہ نیکیاں کماؤں اپنے والد کی طرف سے، اور کیوں نہ میں اس کو دوں، میرے والد دیتے تھے تو میں بھی دوں گا. تو جو والدین کے دوست ہیں، سہیلیاں ماں کی ہیں، اور باپ کے جو دوست ہیں وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ 4 کام ہیں، اور دعا جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ کریں، انشاءاللہ تعالی آٹومیٹلی طور پر ان کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں، اللہ قبر میں جب اس کے درجے بلند کرتا ہے مردے کے، یا کسی عذاب سے اسے نجات دیتا ہے، تو وہ مردہ پوچھتا ہے اے پاک پروردگار، یہ آخر آج کون سی نیکی ہمارے کام آ گئی کہ آج تو نے میرے درجے کو بلند کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ آج تیرے بچے نے، آج تیرے لڑکے نے یا تیری بیٹی نے تیرے حق میں دعا کی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے تیرا یہ درجہ بلند ہوا ہے. اللہ ہم سب کے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو پاک پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنا رحم نازل فرمائے، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. آمین. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب رہا. میرے بھائی یہ کھانے پینے کے چکر ہیں، قرآن وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ مردوں کو بیچاروں کو نہیں ملتا ہے. سوال، کیا عورت امامت کروا سکتی ہے جس طرح مرد کر سکتے ہیں نماز میں؟ نیز دیکھیں، بے شک عورت امامت کروا سکتی ہے، لیکن عورت جو امامت کروائے گی وہ اپنی عورتوں ہی میں کروائے گی. عورتوں کی امامت عورت کروائے گی، یہ نہیں کہ عورت کی امامت مرد کروائے گی. بے نظیر کو لا کے آپ نے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر کہہ دیا. اب جس طرح ملک کا آپ نے رہنما رہبر بنا لیا، اسی طرح آپ امامت کے مسئلے پہ بھی کچھ مولوی فتوا دینے گھسیٹ کے لے آئیں تو کیا بعید ہے؟ کوئی دور آ سکتا ہے بھائی، کہاں نہیں جا سکتا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے، نہ جانے کیا کیا گل کھلتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت امامت اپنے اور اپنے بیچ میں کروا سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، مردوں کی امامت میں اور عورتوں کی امامت میں فرق ہے. مردوں کی امامت میں یہ ہے کہ مرد تمام امام جو ہوگا وہ مردوں کے آگے کھڑا ہوگا، لیکن عورت جب امام بنے گی تو وہ عورتوں کے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ عورتوں کے صفوں ہی میں وہ کھڑی رہے گی. بعض لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، وضاحت فرمائیں. بہرحال جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں وہ تو بہرحال مسلمان ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کی کیا وضاحت فرمائیں، ہے نا. ایک آدمی مر جاتا وفات پا جاتا، اس کو ایصال ثواب کس طرح کیا جا سکتا؟ میں نے ابھی بتلایا آپ کو. اور یہ لوگ جو خود قرآن خوانی کر کے اکٹھا کرتے، یہ سب بدعات اور خرافات ہے. بعض لوگ سینے پر ہاتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی رفع دین کرتے، ایسے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے. اور مرد اور عورت کی نماز میں کیا؟ بھئی ایسے لوگوں کی نماز ہوتی ہے نہیں، ان کے ایمان اور عقیدے پہ ڈیپینڈ ہے. سب سے پہلے وہ سینے پہ نیت باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے ہیں، رفع دین کرتے نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہے یہ دیکھا جائے. اگر ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو پھر اللہ پھر عمل کا نمبر آتا ہے، اور اگر ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو رامین رفع دین کرنے سے اور سینے پہ نیت باندھنے سے نماز کیا کوئی بھی چیز درست نہیں ہو سکتی ہے. پہلے ایمان اور عقیدہ ہے، اس لیے پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی دعوت دیں کہ بھئی ایمان اور عقیدہ درست کریں، انشاءاللہ تعالی نماز بھی درست ہو جائے گی. مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فرق کرتے ہیں ان کے ایمان اور عقیدے میں فرق ہے. ایک آدمی دوسرے لوگوں کو ٹی وی ڈش ویس فلمیں دیکھنے سے منع کرتا ہے مگر وہ خود برے کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتلائیے. وہ اگر منع کرتا ہے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کی اچھائیاں لے لیجئے، اور جو وہ خود کرتا ہے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جو یہ کہتا ہے اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہے کہ نہیں؟ گھوڑا چلانا سنت ہے کیا؟ گھوڑا چلانا بے شک سواری یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو گھڑ سواری سکھاؤ، اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ. تیر اندازی سیکھو اور سکھاؤ، گھڑ سواری
سیکھو اور سکھاؤ. آج کے دور میں گھوڑ سواری نہیں ہے تو کار کا ریس چالو کریں, کار سیکھیں, موٹر سائیکل, ٹرک, بس سیکھیں, تاکہ کل کو جہاد ہو تو پیٹ پاٹ کے لے کے بھاگ تو سکیں, کم از کم یہاں اپنے بہو بیٹیوں کو, بچوں کو سنبھال تو سکیں. اور ہمارے ہاں خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں ہمارے ہاں اس قدر, خیر بہت سارے وجوہات ہیں, وہ بیچارے مجبور ہیں, بڑے ہو گئے لیکن وہ کار چلانا نہیں آتی, گاڑی چلانا نہیں آتی. خیر اس میں کیا کیا جائے, وہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اصل میں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں, ورنہ جو ہے یہ سیکھنا چاہیے. اسی طرح تیر اندازی وغیرہ جو ہے مسلمانوں کو باقاعدے, اگر پستول ممنوع ہے, کلاشن کوپ ممنوع ہے, بندوق ممنوع ہے, تو میرے بھائی غلیل تو ممنوع نہیں ہے, تیر تو ممنوع نہیں ہے. تو تیر وغیرہ آج کل نئے ٹیکنیکل طریقے سے بنے ہوئے ہیں, فرسٹ کلاس بنوائیں. نشانہ تو صحیح کر لیں یار, نشانہ صحیح رہے گا تو پتھر ہی سے آنکھیں پھوڑ سکتے ہیں. جب نشانے صحیح نہیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو گولی چلائیں الٹا جائیں, الٹے ہی آپ کے لگ جائے, تو کم از کم اس کی تیاریاں کرو. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, اللہ آپ کو توفیق دے, کسی فیلڈ میں جمع ہو آپ لوگ بیٹھ کے کم از کم نشانے صحیح کرو. نشانے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نشانے صحیح کرو, نشانے صحیح کرو. اس سے بدباطلوں کے سر پھوڑنے ہیں, ان کو ختم کرنا ہے. تو یہ بھی جہاد کا کی ایک ٹریننگ ہے, کم از کم اتنا کرو آپ لوگ, ہے نا. اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. داڑھی زینت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹے ہیں کیا؟ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی ہے, اور جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ماشاءاللہ سوالات تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کیا خان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ اچھا ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ ایک شخص کا کہنا ہے نا, کہنے والا پاکستانی ہے. یہ آپ کا تعصب کہہ رہا ہے, کہنے والا پاکستانی ہو یا سعودی ہو, اب مسلمان ہونا چاہیے بس, سمجھ رہے ہیں. تم کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تم تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ہماری پہچان مسلمان ہے. یہ سعودی, یہ ایرانی, یہ ترانی, یہ پاکستانی, یہ ہندوستانی غلط بات ہے. ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے, اس سے تعصب کی بو آتی ہے, اور ہمیں تعصب سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تعصب ہو. اور تعصب کہتے ہیں بیجا طرفداری کو, ناحق پر ہے بھی پھر بھی طرفداریاں کر رہے ہیں, یہی ہے تعصب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خواب میں آتے ہیں, اور اگر آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قنوت نازلہ پڑھنی جائز ہے روزانہ اور بغیر رفع دین نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, میں نے بغیر رفع دین والی بات تو کر دی. بغیر ایمان کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. چاہے جتنا نماز وہ پڑھے, روزہ رکھے, اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے اور اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ مصلی بچھا کے پانی کے اوپر بھی چلے تو وہ مومن نہیں بلکہ وہ شیطان ہے. تو آپ رفع دین آمین کے چکر میں اتنا نہ پڑیں. ایسے لوگوں کو پہلے ایمان اور عقیدے کی دعوت دیں, بھائی پہلے ایمان اور عقیدہ درست کریں. قنوت نازلہ پڑھنا بے شک جائز ہے, اور آج کل تو ضروری ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے اس کے لیے بہرحال حرج نہیں ہے, آپ پڑھیں. کیا نیک اعمال اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اللہ دعاؤں سے تقدیروں کو بدلتا ہے. تو آپ دعا کریں, اور یقیناً یہ بہت بڑی دعا کی فضیلت, دعا کے آداب کے موضوع پر میری تقریر انشاءاللہ کہیں ہونے والی ہے. حاضر ہوں تو میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. جناب, کیا اپنی بیوی کے رہے حیات میں کیا اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں, حرام ہے. اپنی دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے. البتہ اگر آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بیوی مر گئی اور سالی کے لیے چانس چھوڑ دیا تو اہلاً و سہلاً, ہے نا, آپ کو دوسرا اس نے چانس دیا ہے, بہرحال یہ آپ کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے. میں آپ کے اس لیٹر پہ کہہ رہا ہوں, ورنہ میں یہ نہیں کہتا اعوذ باللہ کہ کسی کی بیوی مر جائے تاکہ وہ اس کی سالی سے شادی کر لے, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے سوال, یہ بات جو ہے ضرور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سالی سے کچھ کافی ہی امپریس. ویسے عام طور پہ ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ اپنی بیوی دوسروں کی بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ حرام ہے. پردہ سکھلائیے, اپنی سالی سے بھی پردہ کیجیے اور اپنی بیوی کو بھی پردہ سکھلائیے. اور یہ بے پردگی کا جو سیلاب اور طوفان ہمارے ملکوں میں بسا ہوا ہے, یہ ہمیں
تباہ و برباد کر دے گا، اللہ کی قسم۔ کسی سے کوئی پردہ نہیں۔ اس طرح بازاروں، گھروں، مارکیٹوں، ہر جگہ یہ عورتیں گھومتی ہیں۔ اللہ کے لیے احتیاط کیجیے، اور حرام ہے بے پردگی۔ اور وہ شخص جو اپنے بیوی کے غیر شرعی اعمال کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، اور دیوس وہ جنت میں ہرگز ہرگز جا نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ حاجی صاحب ہوں کہ آپ جو ہے علامہ فلانہ ہوں، آپ بہت بڑے تقوی پرہیزگاری کرتے ہوں، لیکن آپ اپنی بیوی کی اس بے پردگی پر اسے روکتے نہیں، بچوں کی لڑکیوں کی بے پردگی پر نہیں ٹوکتے ہیں، تو آپ دیوس ہیں اور آپ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے اور اسلام کو اپنے گھر سے نافذ کیجئے، شروع کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز غائبانہ، جنازہ غائبانہ پڑھنے کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ بہرحال اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ جواز کی حد تک تو بہرحال سب لوگ متفق ہیں کہ جائز ہے غائبانہ نماز جنازہ، کوئی حرج اس میں نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے، مگر آج ڈاکٹر کو اس کا علم ہے اور وہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، 4 مہینے سے پہلے کسی ڈاکٹری کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ الٹرا سون وغیرہ جو کرواتے ہیں وہ 4 مہینے کے بعد جب بچہ حرکت کرنے لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو جب وہ نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس وقت کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ڈاکٹر بتا سکتا کہ یہ نطفہ لڑکی کا ہے یا لڑکے کا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے روح پھونک دی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب بنی بنائی چیز ہے تو آپ تو کہو گے بھائی یہ کھیر ہے، یہ تیتر ہے کہ بٹیر ہے، جو بھی آپ دیکھ رہے ہو تو پہچانو، تو یہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے اور بندے کے تمام اعمال کو وہ بندے کی پیدائش کے وقت تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ جناب یہی عقیدہ تو میں نے سمجھایا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا ہے۔ بے شک صحیح ہے، اس میں کسی بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ جس مسجد میں قرآن و حدیث کے طریقے پر نماز نہ ہوتی ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے ایسی مسجد میں۔ جس میں قرآن و سنت کے مطابق نماز نہ پڑھی جاتی ہو ایسی مسجد میں دوسری جماعت سے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر امام ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، نہیں مانتا ہے تو پھر آپ الگ نماز پڑھ لیں۔ آپ اپنی نماز کو کیوں ضائع اور برباد کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ 2 3 4 شادی کرو سب جائز ہے، مگر جب تک کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے شادی دوسری جائز نہیں ہے۔ بے شک عدل شرط ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ آپ ایک کو جو ہے باہر سلا دیں اور دوسرے کو آپ اپنی بیڈ روم میں سلائیں؟ تب بھائی جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلائیں۔ اگر ہاتھی باندھنے کا شوق ہے تو دروازے کو پہلے اونچا کر لیں، شادی کریں تو صحیح پہلے، اللہ تعالیٰ اونچا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عدل آپ کریں۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بلڈنگوں ہی کے اندر رکھیں، نہیں، جو بھی سوکھی روٹی چٹنی روٹی آپ کھاتے ہیں اگر وہ آپ کو میسر ہے تو دونوں بیویوں کو وہی کھلائیں۔ ایک نہیں کہ ایک بیوی کو لے کے کلفٹن روڈ پہ آپ جو ہے لسی پئیں اور دوسری کو لے کر کے گھر میں اس کو بیچاری کو بھوکی تڑپوائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے عدلی ہے، نا انصافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عدل کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں انصاف کریں کہ جو اس کا حق ہے وہ جو پہنائیں اس کو وہ وہی اس کو بھی پہنائیں، جتنا دن اس کو دیں اتنا دن اس کو دیں، جو اس کو کھلائیں اس کو وہی اس کو بھی کھلائیں، جو جیسا سلوک اس کے ساتھ کریں ویسا سلوک۔ یہ ہے عدل کا مفہوم۔ میرا ایمان کمزور ہے، مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مضبوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ آپ یاد کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے، ہے نا، ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ۔ تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اور بری صحبتوں سے دور رہیں، غلط کاموں سے دور رہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، قرآن کے ترجمے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی جائے گی۔ نیز ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بے شک وہ کفر کی حالت اور شرک میں مر گئے، مگر جس طرح کل کی تقریر میں آپ نے وہ بوڑھا اور وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے میرے خیال میں قابل اعتراض ہیں، کیونکہ بہرحال وہ نبی کے چچا تھے، تو پھر آپ انہیں بھی نبی مان لیں۔ وہ تو کافر ہی تھے بھائی، چچا تھے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جب مر گئے تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ چلو
اللہ کے نبی سے آپ کے چچا مر گئے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا جا کے کہیں پھینک بھانگ دو, کیا رشتہ ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہمارے یہاں تو لوگوں نے حج کے موقع پر حج کے موقع پر گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر بھی ڈھونڈ کر کے پوجنے گئے تھے لوگ. سنو, مشرک ہوتا ہے اور وہ نجس ہوتا ہے, پلید ہوتا ہے. انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہوتا ہے, پاک نہیں ہوتا. چچا ہے بوڑھا, چچا بوڑھا نہیں تھے, بوڑھا ہم نے کون سا گستاخی کر دی؟ شب معراج میں روزہ وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ سب بدعت ہے بھائی. شب معراج میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, سب بدعت ہے. اور قبرستان وغیرہ پر جانا, یہ تمام سب بدعت و گمراہی ہے, نہیں جانا چاہیے. کیونکہ یہ رات اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کئی دفعہ آئی ہے, اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رات وہی شب معراج کی رات ہے یا کون سی رات ہے. آپ رات کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہاں مہینوں میں اختلاف ہے کہ رجب میں ہوا ہے کہ ربیع الاول میں ہوا ہے, ہوئی ہے معراج. آپ کہاں ہیں؟ اس لیے یہ تمام سے بدعات ہیں, اور یہ تاریخیں آئی بھی نبی کے دور میں, لیکن نبی نے کبھی یہ رات نہ منائی, اور جو مناتے ہیں وہ بدعتی لوگ ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. چاہے 1000 نہیں 5000 نماز پڑھے. بیوی اگر شوہر کو طلاق دے تو مہر کے بارے میں بتائیں. بیوی, یہ الٹی گنگا کب سے بہنے لگی ہے؟ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے. میرا خیال ہے بھائی نے یہی لکھنا چاہا, لیکن جوش جنون میں انہوں نے بیوی مقدم کر دیا. نہیں, ہمارے ہاں چونکہ عادت سی بن چکی ہے, ہمارے ہاں لیڈر بھی جب خطاب کرتے ہیں تو خواتینوں حضرات ہی کہتے ہیں. پلینوں میں بھی لیڈیز اینڈ جینٹل مین, تو ہمیشہ عورت کو مقدم ہی کیا جاتا ہے. اسی عادت کے پیش نظر تحریر میں بھی اس کو مقدم کیا گیا ہے. بھائی عورت کو پیچھے ہی رکھو, اسی میں خیر اور بھلائی ہے. آگے کرو گے تو آپ پیچھے ہی رہ جاؤ گے, وہ کہیں اور نکل جائے گی اور آپ راستہ دیکھتے رہ جاؤ گے. اس لیے اس کو پیچھے ہی رکھو. تو اگر شوہر طلاق دے اپنی بیوی کو, تو مہر اگر اس نے نہیں دیا ہے تو اس کو پورے کا پورا مہر دینا فرض ہے. بیوی سے انسان کو کب تک اور کتنے عرصے تک دور رہنے کی اجازت ہے؟ یہ سوالات اکثر کیے جاتے ہیں, اور یقیناً ہم پردیسیوں کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں. بے شک اس میں شرعی طور پر دیکھیں, آپ اس میں زیادہ پریشان نہ ہوں. شرعی طور پر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, تقریباً کم 4-6 مہینے تک آپ اپنی بیوی سے بغیر اجازت کے الگ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ دن آپ کو رہنا ہے تو بہرحال اجازت کی ضرورت ہے. اور بیوی کو یہ حاصل ہے کہ اگر وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے اور آپ نہیں جاتے ہیں تو وہ قاضی سے دعویٰ دائر کر کے اپنا طلاق لے سکتی ہے, یہ اس کو اتھارٹی ہے. لیکن اگر وہ نہ لے تو اچھی بات ہے. البتہ اگر یہ جو 4 مہینے 6 مہینے ہیں, اگر بیوی آپ کو اجازت دیتی ہے تو الحمدللہ آپ سال بھر بھی رہ سکتے ہیں, آپ 2 سال بھی رہ سکتے ہیں, ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اقاموں کی تجدید کرواتے ہیں, اس طرح ٹیلی فون کر کے تجدید عہد وفا بھی کروا لیا کیجئے, اور ان سے پوچھ لیا کیجئے 6 مہینے کے بعد کہ آ جاؤں, تو وہ کبھی نہیں کہیں گی کہ آ جائیے, کیونکہ ان کو بھی بڑی ساری ضرورتیں ہوتی ہیں بیچاری کی, وہ پوری نہیں ہوئی تو کیسے آپ آ جائیں گے. اس لیے وہ صبر کریں گی. تو آپ ان سے وعدہ کروا لیا کیجئے, تجدید کروا لیا کیجئے, بہرحال پوچھ لیا کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام, کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کے طفیل سے معافی مانگی تو قبول ہوئی؟ نہیں, یہ ہرگز نہیں, یہ جھوٹی اور گڑی ہوئی روایت ہے, اور جن شیخ الحدیثوں نے روایت کیا ہے وہ بھی جھوٹے لوگ ہیں. بہرحال اور اس دلیل کو اس گڑھی ہوئی روایت کو دلیل میں پیش کرنے والے بھی جھوٹے لوگ ہیں, وہی صدقے اور طفیل والے اور وسیلے والے لوگ ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے سورہ آراف میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کلمات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے کیا دعا کی. آدم نے حوا نے یہ کہا
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں نازل فرمایا تو ہم لوگ کھاڑا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کلمات سکھائے اور اللہ نے ان کلمات کے بدلے ان کی توبہ قبول کی۔ اور جھوٹے لوگ مکار یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا تو وہ قوالوں کی باتیں کہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا، تو کہا اللہ یہ پائے پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ اس نام کے صدقے میں، یہ تمام سے جھوٹ اور مکر و فریب کی باتیں ہیں، اس کا کہیں کوئی ثبوت صحیح احادیث سے نہیں ہے۔ کیا ہر امتی پر صلاۃ الوتر واجب ہے اور ترک کرنے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ صلاۃ وتر جو ہے یہ سنت ہے، نفل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر میں، حضر میں ہر جگہ پڑھا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ چھوڑیں اور اس کو ادا کریں۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے اور دن نکل آیا ہے فجر سے، یعنی دن نکل آیا اس کو دن میں یاد آیا ہے تو وہ دن میں بھی وتر کی نماز وہ پڑھ لے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو اس کی بڑی بہرحال بہت فضیلت ہے، تو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے جو اس مسجد کے امام ہیں شیخ فاضل عبداللہ صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے آپ حضرات کو سے ایک اعلان کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ کہیں کہ فلسطین کے بارے میں چندہ کے لیے یہاں پر چندہ جمع ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے وہ اخوان جو اپنے مسلمان فلسطین بھائیوں کو جو وہاں مارے کاٹے جا رہے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو امام مسجد سے رابطہ کر کے ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ کیا قضائے عمری ادا کرنا واجب ہے؟ نہیں، قضائے عمری بہت سارے اخوان نہیں جانتے ہیں۔ قضائے عمری کہتے ہیں، مولویوں نے ایک شوشہ نکالا ہے کہ عمر بھر کی قضا پڑھو، یعنی ہر نماز کے ساتھ میں آپ ہر وقت کی نماز پڑھو، تو یہ قضائے عمری کہلاتا ہے۔ تو یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے یہ اچھی چیز ہے، میرے بھائی نماز اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ اچھی ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلا کے جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نماز کو نہ چھوڑے جان بوجھ کر۔ ہمارے شہر میں کچھ لوگ نیا گھر بنانے کے بعد گھر کی ٹھنڈک کے نام پر بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ شرک ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ذبح کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ اس لیے جو نہیں جانتے ہیں انہیں تعلیم دیجیے، انہیں وہ توبہ کرنا چاہیے، اور اگر علم حاصل ہو گیا کہ بھئی یہ شرک ہے اس کے باوجود بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ مشرک ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچوں کو بات کرنے نہیں آتا تو طوطے کی خبر پر لے جا کر بچے کی زبان سے مزار پر چٹاتے ہیں۔ یہ گلبرگہ کے اندر ہے، یہ گلبرگہ کے اندر ایک چوکھٹ ہے طوطے کا مزار، طوطے شاہ، وہاں باقاعدہ شہد اور شکل لے جا کر کے وہاں بچوں کو چٹاتے ہیں تاکہ وہ طوطے کی طرح بولے۔ تو یہ بدعقیدگی ہے، اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان سجادہ نشینوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو امت کو لوٹ لوٹ کر کے لندن اور امریکہ میں پڑھ کر کے آ کر کے اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ربانی صاحب میرے بچے بہت کیا کرتا ہے تو میرے پیچھے بہت شرکیہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے شرکیہ اعمال لکھا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، میرے پیچھے ہے یا میرے بچے بہت شرک کرتے ہیں، کیا کرنا ہے بتاؤ؟ آپ ان کو ڈانٹو مارو، بچے ہیں آپ کے بھائی، توبہ کرواؤ ان سے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے تو پھر کیسے باپ ہیں؟ میں یہاں اکیلا رہ کر پریشان ہوں، یوں انڈیا جاتا ہوں، ہمارا دعا کرو اللہ آپ کو انڈیا پہنچائے، اپنے بال بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، جو اللہ سعودیہ میں ہے وہی اللہ وہاں بھی ہے بھائی، روزی دینے والا اللہ ہے۔ بہرحال زیادہ چکروں میں سب کچھ کھو نہ بیٹھو۔ محترم بھائی صاحب، ایک سوال، اگر اولاد نہ ہو تو کسی کی اولاد کو گود لینا جائز ہے یا نہیں؟ گود لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو وراثت میں حصہ دینا یا اس کو اس طرح سے اپنا نام دینا، یعنی مثلا اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن اس کو یہ سکھانا کہ میں تیرا باپ ہوں، اور کہیں بولنے کرنے کے لیے اپنا نام اس کو دینا، یہ حرام، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ پول زیادہ کھلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
لوگ گود لیتے ہیں زندگی بھر، ان کو بابا بابا ابا ابا کہتا ہے، بیچارہ شادی جب ہوتی تو روتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو مولانا صاحب فتویٰ دیتے ہیں اب تمہارا نام نہیں چلے گا، اس کا اوریجنل باپ جو ہے اس کا نام بتلاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو گود لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے بیٹے کے طرح جس طرح بیٹا ہوتا ہے اس طرح وراثت میں حصہ دینا اور یہ تمام سب جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو اولاد ہے انہیں کو حصہ ملے گا، اس کو حصہ وراثت میں نہیں ملے گا. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ بتلانا بھی ضروری نہیں ہے. آپ یہیں کر لو، ایک انڈیا میں رکھو، نو پرابلم، کسی بھی طرح سے کرو. دو شریعت نے کوئی قید اور پابندی نہیں رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور ایسے موضوعات کو میں آج کل چھیڑتا ہوں، کیوں؟ آج کل ہم کم ہو رہے ہیں، ہماری پاپولیشن کم ہو رہی ہے، اور ہم لوگ اس لیے چاہتے ہیں اولاد کثرت سے پیدا ہو، اور ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی شادیاں ہونی ضروری ہیں، ہے نا؟ نہیں تو ہندو بھگا کے لے جاتا ہے، کافر بھگا کے لے جاتا ہے، غیر قوموں سے شادیاں کرتی ہیں ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں. یہ عذاب اس وقت چل رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر. اس لیے اللہ سے ڈرو لڑکیاں والو، اور اپنی بچیوں کو ابھارو. کوئی صالح نیک لڑکا ملے، بھلے اس کی شادی ہو چکی ہے، اس سے اپنی بیٹی بیاہ دو، انشاءاللہ تعالی بابرکت رہے گی. تو بیوی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. میں نے بتایا کہ کچھ ضرورت نہیں ہے، اس کو بتاؤ ہی نہیں کہ میں نے دوسری شادی کی ہے. اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں بلا اپنے سر مول لے رہے ہیں؟ جب سب ہو جائے تو دے گا، کسی موڑ پہ ملاقات ہے، دیکھ لیں گے پھر رنبیر. سر مڑوانا افضل ہے یا گردہ رکھوانا افضل ہے؟ سر مڑوانا افضل نہیں ہے، بلکہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر سر مڑوانا افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر سر مڑوانا افضل نہیں ہے، بلکہ بال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ویسا ہی رکھنا بہتر ہے. یاسین بار بار پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ روز پڑھے تو کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، پڑھنا چاہیے. اور اب یہ صرف سوچے کہ قرآن صرف یاسین ہی ہے تو یہ بہرحال یہ نظریہ غلط ہے. تو یاسین پڑھنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں، اچھی بات. ایک عورت بغیر علم کے اپنے ماں باپ کے کہنے پر آپریشن کرا لی ہے، اب اس کے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر علم کے اپنے ماں باپ کے کہنے پر، اپنے ماں باپ کے کہنے پر صبر کریں، دوسری کر لو، اس کا بہترین علاج ہے. بھائی اس کو کہو بھائی اب تو اپنے اس غلطی کا خمیازہ اس شکل میں بھگت، اب میں دوسری کرنے والا ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے. یہ تیرے ماں باپ نے آپریشن کروایا، میں کیوں کرواؤں؟ مجھے تو اولاد کی ضرورت ہے. اللہ نے تو آپ کو گولڈن چانس دیا ہوا ہے تو نکلنے کا، ہے نا؟ لیکن اللہ ایسے چانس کسی کو نصیب نہ کرے. چاروں ائمہ کرام کی اتباع ضروری ہے کیا؟ اور اگر ضروری ہے تو مذہب کے نام پر جو ہمارے ملکوں میں مسلمان باہمی اختلافات رکھتے ہیں، جیسے شواف احناف میں باہمی اختلاف، ایک دوسرے کو مسجد میں نہیں جانے دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سراسر غلط ہے اور اسلام کا تمسخر اور اس شریعت کا مذاق اڑانا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب اور فرض ہے، اور اس امت میں کسی کی اتباع کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور خاص طور سے کسی معین شخص ایک آدمی کی اتباع کرنا، یہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اس سے کلمہ پڑھایا جائے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اس سے کلمہ پڑھایا جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی اتباع کرنا واجب ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ کفر ہے. اگر ایک کی اتباع کرنی ہے تو اس کائنات میں صرف ایک ہی نبی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرنا ہے، ورنہ کسی ایک امتی کی اتباع کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اگر وہ مانتا ہے، توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں توبہ کرتا ہے تو اسلامی حکومت اسے قتل کروا دے گی ارتداد کے سور، کیونکہ وہ مرتد ہے. سوری اللہ، وہ کیسے اٹھوانا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. رجب کے 26 اور 27 تاریخ کے روزوں اور شعبان کے 14 اور 15 تاریخ کو روزوں کے بارے میں حقیقت حال سے مطلع فرمائیے، اور شب برات اور شب معراج پر مختصراً روشنی ڈالیے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں غیر شرعی اور بدعی کام کرتے ہیں. یہ تو شب برات انشاءاللہ کسی موقع پر ہم ڈالیں گے، اور جہاں تک شب معراج یہ بھی بہرحال بدعات ہیں، اور جہاں تک 26 اور 27 تاریخ کے روزوں کے تعلق سے ہیں، میں نے کہا یہ تمام سب غیر شرعی عمل ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے بدعات اور خرافات ہیں. البتہ ایام 20 جو ہیں، یعنی 14 15 13 14 15 جو ہیں، ان میں روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ایام 20 میں رکھتے تھے، چاہے وہ شعبان ہو، چاہے وہ رجب ہو، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، بہرحال
تو رکھنا چاہیے، اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رمضان کی 15ویں کی فضیلت میں ہم رکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ غلط ہے، کیونکہ 15ویں شعبان کی کوئی بھی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جناب میرا تعلق بمبئی سے ہے، والدین کے ساتھ ہم 6 بھائی 3 بہن رہتے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال کے بعد ہم تمام بھائی بہن نے والدہ کے نام مکان کیا تھا، اب والدہ صاحبہ بھی انتقال کر گئی ہیں۔ اچھا، ہم 6 بھائی 3 بہن رہتے تھے، والد صاحب کا انتقال، ہم تمام بہن بھائی نے والدہ کے نام مکان کیا تھا، والدہ صاحب انتقال کر گئی ہیں۔ اس ایک مکان کا کیس کس طرح تقسیم کریں؟ یاد رہے کہ پوتی پوتے نواسے نواسی بھی ہیں اور نواسی کے بچے بھی ہیں، برائے مہربانی اس کو حل کریں۔ دیکھیے یہ تو آپ حصہ جو ہے نا، اگر آپ مکمل طور پر حصہ کروانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جو حصہ مقرر کیا ہے کہ 2 حصہ لڑکوں کا ہے اور 1 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ ایک حصے میں ساری لڑکیاں لے لیں گی، چاہے وہ 1 ہوں یا 10 ہوں، اور 2 حصے میں سارے بھائی بانٹ لیں گے، چاہے وہ 1 ہوں یا 10 ہوں۔ البتہ جو نواسی نواسے پوتے پوتیاں ہیں ان کو اس میں کوئی حصہ نہیں لگے گا۔ تو بہرحال اس جائیداد کو اس طرح آپ تقسیم کر لیں۔ بقیہ تفصیلات کے لیے آپ مکاتب جالیات میں، یہاں آپ کے ریاض میں ماشاءاللہ علماء، بڑے بڑے مشائخ اس شہر میں موجود ہیں، آپ ان سے رجوع کریں، حساب کے ذریعے سے آپ پراپرٹی بتائیں، آپ کو 1 پائی کا حساب وہ بتا کر کے لکھ کر کے انشاءاللہ دے دیں گے۔